اب یہ نبوت کے بعد عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا اور دشمنی پھیل چکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان شانئک هو الابتر، آپ کی نسل چلنے والی نہیں ہے، یہ ختم، آپ کا پھر آپ کے بعد نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سارے کے سارے لوگ پتھر لے کر آ رہے ہیں، ہر قبیلہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے کہ بھئی یہ میرا حصہ بنا رہا ہے، میں نے یہ حصہ بنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا ایسا کرو، اب ایسے اٹھا رہے ہو تو پتھر وغیرہ جسم میں لگیں گے، تو ایسا کرو یہ جو آپ کا ازار بند ہے اس کو اٹھا کے اس کے اندر لے آؤ اور اس کو اپنے کندھے پر باندھ لو تاکہ آپ کو لگے نہیں اور آپ کو اٹھانے پر مشکل پیش نہ آئے۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہمت اٹھایا، اوپر کیا، تو خلاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بے ہوش ہو، اور جیسے ہی ہوش میں آئے تو اس کے بعد جو آپ نے کہا ازاری میرا تہمت کا ہے، میرے تہمت کا ہے، فوراً اپنا تہمت مان لیا۔ حجر اسود آپ جانتے ہیں، وہ بھی جانتے تھے کہ یہ بڑا قیمتی اور بڑا عظیم پتھر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا تھا۔ اب اسے کون لگائے گا؟ ہر قبیلے والا چاہے کہ یہ شرف مجھے حاصل ہو۔ بالکل قریب ہے کہ وہ قتل و غارت ابھی شروع ہو جائے، مکے کے اندر ہی بیت اللہ کے سامنے 4-5 دن اسی صورت کے اندر گزر گئے، فیصلہ کوئی ہو نہیں پا رہا، یہ شرف کون حاصل کرے گا؟ آخر کار ایک بزرگ شخص تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آج صبح ہے، جو بھی بنی شیبہ کے دروازے سے جو بھی ابھی اس وقت داخل ہوگا وہ اس پتھر کو لگائے، وہ اس کا شرف حاصل کرے۔ سبحان اللہ، کرنا اللہ تعالیٰ کا ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل آئے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے، تو پھر کہا صادق الامین داخل ہو گئے، ہم ان کے پر راضی۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عقل مندی ہے کہ آپ نے کیا کیا، سارے جتنے بھی قبیلوں کے جو سردار تھے ان سب کو جمع کیا اور کہا کہ ایک چادر لے کر آئے، پھر اس کے بعد اس پتھر کو اس کے اندر کہا کہ سارے مل کر اس کے اوپر رکھ دیں، اور کہا کہ سارے جتنے بھی قبیلے کے سردار ہیں سارے مل کر اس کو اٹھائیں۔ اٹھایا گیا، جب اتنا اٹھا لیا کہ جہاں پر وہ پتھر رکھنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پر لگا دیا اس جگہ پر۔ من الذي كان نورا يستضاء به مبارك الأمر ذا حزم وإرشاد مصدقا للنبيين الأولى سلفوا وأبذل الناس للمعروف للجاد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا، اما بعد۔ تمام ترین تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس رب کائنات نے ہم سب کو خالصتاً اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی تمام ظاہری باطنی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ لاکھوں درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے ہمیں ہر اچھائی اور ہر بھلائی والا راستہ دکھایا اور ہر برائی اور شر والے راستے سے باخبر کیا۔ یہ مبارک سلسلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا چل رہا ہے، تو آج انشاءاللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے متعلق انشاءاللہ تعالی آج گفتگو ہوگی۔ تو پہلے ہم کچھ اشعار پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ الامام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الارجوزہ المئیہ کے اندر، وَوِلْتُهُ مِنْهَا خَلَا إِبْرَاهِيمُ فَالْأَوَّلُ الْقَاسِمُ حَازَ التَّكْرِيمُ وَزَيْنَبٌ رُقَيَّةٌ وَفَاطِمَةٌ وَأُمُّ كُلْثُومٍ لَهُنَّ خَاتِمَةٌ وَالطَّاهِرُ الطَّيِّبُ عَبْدُ اللَّهِ وَقِيلَ كُلُّ اسْمٍ لِفَرْدٍ زَاهِ وَالْكُلُّ فِي حَيَاتِهِ ذَاقُ الْحِمَامِ وَبَعْدَهُ فَاطِمَةٌ بِنِصْفِ عَامٍ وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر وحكموا ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد تھی وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی، سوائے ابراہیم کے۔ وہ ماریہ قبطیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں لونڈی تھی، جو مقوقس نے جو بادشاہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط کے جواب میں انہوں نے کچھ ہدایہ بھیجے تھے، تو ان ہدایہ کے اندر یہ لونڈی بھی بھیجی تھی۔ تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے منتخب کیا تھا. اور یہ بادشاہوں کی اولاد میں سے تھی، یہ عام نہیں تھی، یہ بادشاہوں کی نسل میں سے تھی، ماریہ قبطیہ. تو جتنی بھی اولاد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے 2 شوہر تھے. پہلے جو سب سے پہلے شوہر تھے ان سے کوئی اولاد نہیں تھی. جو دوسرے شوہر تھے ابو حالہ، ان سے 3 اولاد تھی. حالہ، ہند اور ایک اور تھے، وہ ان سے 3 اولاد تھی. اور یہ اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد کافی زندہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات بھی زندہ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ٹوٹل کتنی اولاد ہیں؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 7. کتنی ہے؟ 7. بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4. بیٹے کتنے ہیں؟ 3. سب سے پہلے جو پہلا بچہ ہوا تھا وہ کون ہوا؟ قاسم. اس کے اوپر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم رکھی گئی. سب سے پہلے نبوت سے پہلے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی. سب سے پہلا بچہ قاسم، آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو القاسم پڑ گئی. اور یہ عرب کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ بڑے بچے کے اوپر ہی اپنی کنیت رکھتے ہیں. ابو القاسم یعنی قاسم کا والد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں منع فرما دیا تھا کہ میری کنیت کے اوپر اپنی کنیت نہ رکھو، لا تکنو بکنیتی. کیونکہ ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ جب مدینے میں گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی نے کہا ایا ابو القاسم، تو اس نے بھی ابو القاسم رکھی ہوئی تھی کنیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا تو وہ کسی اور کو پکار رہا تھا. تو یہ یعنی ایک طرح سے بے حرمتی سے اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ میری کنیت. اس کے بعد اہل علم نے کنیتیں رکھی ہیں ابو القاسم بھی. تو سب سے پہلے بیٹے قاسم تھے اور یہ کچھ عرصہ زندہ رہے. پھر اس کے بعد جو ہے ان کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی شروع میں ہی چند سالوں کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد آپ کی سب سے بڑی بیٹی کون؟ سب سے بڑی بیٹی زینب. سب سے بڑی بیٹی اپنے ترتیب اپنے ذہن میں رکھنی ہے. سب سے بڑی بیٹی زینب ہے، جن کے شوہر تھے عاص ابن ربیع. عاص ابن ربیع یہ ان کے شوہر تھے. جو حالہ، جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی حالہ، اور ان کے بیٹے تھے، یعنی خالہ کے بیٹے سے شادی ہوئی تھی. تو زینب سب سے بڑی بیٹی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد دوسرے نمبر پر کون ہے؟ رقیہ. دوسرے نمبر پر رقیہ. ان کے شوہر کون تھے؟ خلیفۃ الثالث عثمان ابن عفان. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر تھے. اور ان کا انتقال ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے، جنگ بدر کے لیے نکلے تھے، غزوہ بدر کے لیے. پھر اس کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو ان کی طبیعت ویسے ہی خراب تھی. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کے اندر لگے ہوئے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، واپس راستے کے اندر ہی ان کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کو دفنا دیا گیا تھا. تو ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ہے وہ فاطمہ بھی کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ام کلثوم. یعنی سب سے چھوٹی کون سی تھی؟ یا تو ام کلثوم یا فاطمہ. اس کے اندر اہل علم کا کچھ اختلاف ہے. غالباً کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ سب سے چھوٹی تھی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان کے کتنے بیٹے تھے؟ حسن اور حسین. اور 2 بیٹیاں تھیں، زینب اور ام کلثوم. ام کلثوم وہی ہیں جن سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تھی.
یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی، جو کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ بھئی صحابہ کرام یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نعوذ باللہ عمر بن خطاب یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے اندر دشمنی تھی یا وہ نہیں چاہتے تھے دل سے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا. ان کے اندر بڑی محبتیں تھیں، شادیاں بھی ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو بیٹی تھی جو ان سے ہوئی تھی، ان سے ان کی عمر رضی اللہ تعالیٰ بعد میں ان سے شادی کی تھی. تو رقیہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدۃ نساء العالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا کہ یہ تمام امت کے سیدہ ہیں، سردار ہیں، سیدۃ نساء العالمین. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ کان میں کچھ کہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہی تھی تو وہ رونے لگ گئی. پھر دوبارہ ان کو اپنے قریب بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ہنسنے لگ گئی. تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھا میں نے یہ ایک عجیب منظر دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا جواب دیکھیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راز ہے وہ کسی پر ظاہر نہیں کر سکتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ راز نہیں رہا. پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جو بات ان کے ذہن میں ابھی تک بیٹھی ہوئی تھی وہ کیا معاملہ تھا؟ کہا کہ جب انہوں نے پہلی دفعہ مجھے کان میں کچھ کہا تھا تو یہ بتایا تھا کہ اس دفعہ جو جبریل علیہ السلام آئے تھے رمضان میں تو 2 دفعہ میرے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا تھا، تو اس سے مجھے یہ پتہ لگا کہ اگلے سال میرے زندہ نہیں رہنا، تو میں رونے لگ گئی. پھر اس کے بعد جب دوسری دفعہ کہا تھا تو کہا تھا کہ سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی، سب سے پہلے گھر والوں میں تو مجھ سے ملے گی. یعنی 6 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا تھا. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کتنے 2 بیٹے حسن اور حسین. بڑے کون ہیں؟ حسن. اور چھوٹے کون ہیں؟ حسین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق یہ فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین 2 بڑے مسلمانوں کے جو گروہ ہوں گے ان کے درمیان صلح کروائے گا اللہ رب العالمین اس کے دن حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے. اور وہ ہوئی تھی. وہ انشاءاللہ آگے جب آئے گا ان کا معاملہ تو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. تو زینب، رقیہ اور فاطمہ اور ام کلثوم بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی یا سب سے چھوٹی سے کم بیٹی ہیں. ام کلثوم تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یہ 4 بیٹیاں ہو گئی. اور اس کے بعد الطاہر اور الطیب یہ 2 لقب ہیں. بعض اہل علم نے یا بعض اہل سیر نے یہ سمجھا کہ طیب اور طاہر جو ہے وہ 2 الگ الگ بچے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. یہ دونوں لقب تھے کس کے؟ عبداللہ کے، جو نبوت سے کچھ پہلے یا نبوت کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور یہ بھی کچھ عرصہ رہ کر کچھ سال زندہ رہ کر ان کا بھی انتقال ہو گیا، جس کے اوپر یہ جو سورت نازل ہوتی کون سی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تو انہوں نے کہا بھائی ان کی اولاد تو زندہ، نری اولاد زندہ نہیں رہتی تو اس کی نسل چلنے والی نہیں ہے. اب یہ بات کب کہنے کو ملی؟ کہ جب عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور ان کی عداوت دشمنی بڑھ گئی تھی تو انہوں نے کہا پہلے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، وہ تو زندہ نہیں رہا قاسم، وہ تو نبوت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. اب یہ نبوت کے بعد عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا اور دشمنی پھیل چکی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ ان شانئک هو الابتر، آپ کی نسل چلنے والی نہیں ہے، یہ ختم، آپ کا پھر آپ کے بعد نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. وہ ان کی سوچ کہاں اور اللہ رب العالمین کی معاملات کہاں ہے. سبحان اللہ. تو طیب اور طاہر عبداللہ کے لقب ہیں. اور آپ کے آخری بیٹے
ابراہیم جو کس سے تھے؟ ماریہ قبطیہ سے. وہ کہاں، یہ سارے کے سارے کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ کے اندر. ابراہیم کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ کے اندر، اور 9 ہجری کے اندر، اور ان کا انتقال 10 یعنی تقریباً ان کی عمر تھی 16 یا 18 مہینے، 16 یا 18 مہینے تقریباً، اتنی عمر تھی ان کی، تو ان کا انتقال ہو گیا تھا. اور جس دن انتقال ہوا اسی دن اللہ کا کرنا کہ سورج کو گرہن لگ گیا، سورج کو گرہن لگ گیا. تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھائی یہ جو سورج کو گرہن لگا ہے نا، یہ عبداللہ کی ابراہیم کی وفات کی وجہ سے گرہن لگا ہے، یعنی ایک خاص واقعہ پیش آیا دنیا کے اندر، تو اس لیے یہ واقعہ اس کی وجہ سے ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات پہنچی تو آپ کھڑے ہو گئے اور خطبے کے لیے، اور حمید اللہ واثنى علیہ، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو بتایا کہ یہ جو سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے کسی کی موت کی وجہ سے یا کسی کے پیدائش کی وجہ سے، اس کا معاملہ سے ہے ہی نہیں. یہ تو اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے دکھا دیتا ہے. تو اس سے کسی کے مرنے سے، کسی کے جینے سے، کسی کے پیدا ہونے سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے دکھا دیتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھے. اور زینب رضی اللہ تعالیٰ کے ایک اور بیٹے بھی تھے، عبداللہ، جو چھوٹے سے تھے، تو تقریباً میرے خیال میں 6 سال کی عمر تھی ان کی. تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کی وجہ یہ تھی کہ مرغے نے ان کی آنکھ کے اندر ایک ٹھونک مار دی تھی، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. وہ صحیح نہیں ہو سکے، اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا. ان کا نام عبداللہ تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد تھیں وہ آپ کی زندگی میں ہی ان کی وفات ہو گئی، سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. ہم تو دوبارہ ایک بار دوہرا دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد تھیں؟ 7. اور کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4. سب سے بڑی بیٹی زینب، دوسرے نمبر پر رقیہ، تیسرے نمبر پر فاطمہ اور یا ام کلثوم، اور چوتھے نمبر پر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن. اور سب سے بڑے بیٹے کون سے تھے؟ قاسم. دوسرے نمبر پر عبداللہ، تیسرے نمبر پر ابراہیم. بارک اللہ. دو بیٹیوں کا اللہ کے ابو لہب کی بیٹی اس کے ہوا تھا نا ان کا؟ جی وہ پہلے ہوا تھا، جی وہ نکاح ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملی تو پھر ان کے بعد انہوں نے طلاق دے دی تھی. بالکل. بارک اللہ فیک. وبعد 35 حضر، اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 35 سال ہے تو کیا ہوا کہ بہت شدید قسم کی بارشیں شروع ہو گئی مکہ کے اندر. یہاں پر بارش ہو رہی ہے، بارش ہوتے ہوتے اتنی بارش ہوئی کہ سیلاب، ایک طرح کا سیلاب آ گیا. اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے مکہ کا جو بیت اللہ ہے وہ نیچے کی طرف ہے، اور چاروں طرف کیا ہے؟ پہاڑ ہے. تو اچھی طرح پانی بھر گیا، جس کی وجہ سے یہ جو کعبے کی جو عمارت تھی، جو گھر دیواریں تھیں، وہ چٹک گئی اور گرنے کے قریب ہو گئی. اور اس سے پہلے ایک دفعہ آگ بھی لگ گئی تھی، اسے آگ بھی لگ گئی تھی، اور دوسرا یہ چٹک بھی گئی تھی. اب ان لوگوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ خود بخود ہی گر جائے، تو ہمیں خود اس کو گرا کر بنانا چاہیے، دوبارہ نئے سرے سے بنانا چاہیے. ٹھیک ہے، اتفاق ہو گیا کہ اب بنانا چاہیے. اب اس کو گرائے کون؟ اس کو اب گرائے کون؟ یہ بڑا مسئلہ تھا. اللہ تعالیٰ کے گھر کو گرانا کون شروع کرے؟ میں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کے عذاب آ جائے، کوئی پکاڑا آ جائے، گھر گرا رہا ہے. اگرچہ اصلاح کے لیے کرا رہے ہیں یا بنانے کے لیے کرا رہے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ایک خوف تو موجود تھا نا. بیت اللہ، کعبۃ اللہ کو گرایا جائے، بنانے کے لیے بھی اگرچہ گرا رہے ہیں. لیکن بہرحال ایک شخص تھا
ولید بن مغیرہ، اس نے کہا کہ سب سے پہلے میں یہ کام کرتا ہوں، اور ہم تو خیر کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین خیر کرنے والوں کا بھی ضائع نہیں کرتا۔ اور ولید بن مغیرہ نے گرانا شروع کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر لوگوں نے انتظار کیا کہ آج کی رات اگر خیر کے ساتھ گزر گئی تو اس کا مطلب ہے خیر ہے۔ پھر دوسرے دن پھر سارے قبیلہ والوں نے مل کر پھر اس کو آہستہ آہستہ گرانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہاں تک نیچے لے گئے کہ جہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے وہ بنیادیں رکھی تھی وہاں پر آ گئے۔ اب اس کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا کہ بھائی جس کے پاس جو حلال پیسہ ہے نا، حلال زنا کا پیسہ نہیں اس کے اندر نہیں لگائیں گے ہم، اور نہ ہی سود کا پیسہ لگائیں گے ہم، یہ کیونکہ عام تھا یہ ساری چیزیں، سود لینا، زنا کے پر جو لونڈیوں کو زنا پر اجرت پر دے دیا جاتا تھا، ان سے کمائی کیا جاتا تھا، کمائی ان سے کی جاتی باقاعدہ۔ اور اسی طرح کسی ظالم کا پیسہ اگر کسی نے لیا ہے تو وہ اس کے اندر ہم نہیں لگائیں گے، اس کے اندر خالص اپنے جو پاکیزہ پیسہ ہوگا وہ ہم نے اس کے اندر لگانا ہے۔ وہ لگانا شروع کیا، وہ ختم ہو گیا۔ وہ کہاں پر ختم ہوا کہ جب 6 میٹر تقریباً 6 میٹر کا فاصلہ رہ گیا جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جو گود ہے نا اس طرح حتیم، جسے حجر کی حجر اسماعیل یا حتیم ہم کہتے ہیں، تو وہ وہاں تک پہنچا تو وہاں تک پھر انہوں نے روک دیا، اور انہوں نے چھوٹی سی ایک دیوار قائم کر دی کہ یا ایک نشانی رہے کہ یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے، اور یہ جو اس کے اندر نماز پڑھے گا وہ بیت اللہ کے اندر ہی نماز پڑھے گا، اصل میں باہر کا حصہ نہیں ہے، وہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہو سکا تو اس نے وہاں پر انہوں نے قید لگا دی، بس نشانی رہے کہ جب کبھی ہوگا تو اس کو ہم بڑھا دیں گے۔ بہرحال ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 35 سال عمر ہے، اور سارے کے سارے لوگ پتھر لے کر آ رہے ہیں، اور ہر قبیلہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے کہ بھئی یہ میں نے حصہ بنانا ہے، میں نے یہ حصہ بنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مل کر۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ ابن عمی، میرے چچا کے بیٹے ہیں، ایسا کرو، آپ ایسے اٹھا رہے ہو تو جسم میں لگے گا، آپ کو پتھر وغیرہ جسم میں لگیں گے، تو ایسا کرو یہ جو آپ کا ازار بند ہے اس کو اٹھا کے اس کے اندر لے آؤ اور اس کو اپنے کندھے پر باندھ لو، ازار بند کو، یہ جو تہمند ہے اس کو اوپر اٹھاؤ اور اس کو گردن پہ باندھ کے، تاکہ آپ کو لگے نہیں اور وہ آپ کو اٹھانے پر مشکل پیش نہ آئے، تو آپ آرام سے اٹھا کے لے کے جائیں، جھولی میں اٹھا کے۔ تو جیسے ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہمت اٹھایا، چونکہ وہاں پر یہ عیب والی بات نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا جاہلیت کے اندر کتنی جاہلیت تھی کہ وہ طواف جب کرا کرتے تھے تو بعض لوگ وہ برہنہ ہو کر ہی طواف کیا، تو اتنی عیب والی بات ادھر نہیں تھی۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہمت اٹھایا، اوپر کیا، تو خلاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بے ہوش ہو گئے، اور جیسے ہی ہوش میں آئے تو اس کے بعد جو آپ نے کہا ازاری میرا تہمت کا ہے، میرے تہمت کا ہے، فوراً اپنا تہمت مان لیا۔ تو اس کے بعد کہا کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سے لے کر ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے برہانہ نہیں دیکھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ سلسلہ اب یہ جاری ہوا، اب یہاں تک جو ہے نا جب حجر اسود تک بات آئے کہ یہاں تک اب اٹھ چکے کہ وہ تقریباً 1.5 میٹر اوپر ہے، یہ جو حجر اسود ہے وہ 1.5 میٹر اوپر ہے۔ اب یہاں وہاں تک تو اوپر ہو گیا، اب یہاں پر جب حجر اسود لگانے کی بات آئی، حجر اسود آپ جانتے ہیں، وہ بھی جانتے تھے کہ یہ بڑا قیمتی اور بڑا عظیم پتھر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا تھا۔ اب اسے کون لگائے گا؟ ہر قبیلے والا چاہے کہ یہ شرف مجھے حاصل ہو، یہ شرف مجھے حاصل ہو، لڑائی ہونا شروع ہو گئی۔ بالکل قریب ہے کہ وہ قتل و غارت ابھی شروع ہو جائے مکے کے اندر ہی، بیت اللہ کے سامنے 4-5 دن اسی صورت کے اندر گزر گئے، فیصلہ کوئی ہو نہیں پا رہا کہ کیا ہو، کون کرے گا اس کو، یہ شرف کون حاصل کرے گا۔ آخر کار ایک بزرگ شخص تھا، اس نے قریش قبیلہ کے اندر، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک
ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آج صبح ہے تو جو بھی بنی شیبہ کے دروازے سے جو بھی ابھی اس وقت داخل ہوگا وہ اس پتھر کو لگائے گا، وہ اس کا شرف حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ، کرنا اللہ تعالیٰ کا ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باب بنی شیبہ لکھا ہوا تھا، آپ جب صفا و مروہ ہے نا اس کی طرف سے باب بنی شیبہ ملتا ہے آخر میں، جب لوگ ادھر سے گھوم کر جاتے ہیں تو یہاں پر لکھا باب بنی شیبہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل آئے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے، تو پھر کہا رضینا، تو امین یعنی صادق الامین داخل ہو گئے، ہم ان کے پر راضی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب تھا، جاہلیت کے اندر بھی لوگ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، صادق الامین، امانت دار ہیں اور سچ بولنے والے، کیونکہ تجارت کے اندر وہ پہلے ہی معروف تھے، اور تجارت کیا کرتے تھے مکہ کے اندر بھی، تو صادق الامین سے وہ پہلے ہی معروف تھے، تو کہا ہم امین کے پر راضی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ یہ سلسلہ جاری ہے، تو آپ نے ایک دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عقل مندی ہے کہ آپ نے کیا کیا، سارے جتنے بھی قبیلوں کے جو سردار تھے ان سب کو جمع کیا اور کہا کہ ایک چادر لے کر آئیے، ایک چادر لے کر آئیں گے، پھر اس کے بعد اس پتھر کو اس کے اندر کہا کہ سارے مل کر اس کے اوپر رکھ دیا، اور کہا کہ سارے جتنے بھی قبیلے کے سردار ہیں سارے مل کر اس کو اٹھائیں۔ اٹھایا گیا، جب اتنا اٹھا لیا کہ جہاں پر وہ پتھر رکھنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر اپنے ہاتھ میں مبارک ہاتھوں سے اس پر لگا دیا، اس جگہ پر فٹ کر دیا اس کو۔ تو اس طرح یہ بہت بڑا جو معاملہ ہونے والا تھا، قتل و غارت ہونے والی تھی، بہت بڑا معاملہ تھا، کوئی بھی راضی نہیں تھا، 4-5 دن گزر گئے، کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا، اور سب کی تلواریں بالکل نیام سے باہر ہیں، ابھی قتل و غارت ہو، لیکن الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے جو ہے نا اس کے پر بہت خوش ہو گئے اس فیصلے کے پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عقل مندی کے ساتھ، تو ہمیں بھی پتہ لگتا ہے کہ انسان کو بہت عقل مندی سے کام لینا چاہیے، کہیں پر بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو جوش سے نہیں، یا مجھے یہ موقع مل گیا تو بس خلاص نہیں، بلکہ سب کا خیال رکھنا چاہیے انسان کو، سب راضی ہو گئے۔ تو اس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ بھی ادھر سے کیا، اور یہ حجر اسود، اور پھر اس کے بعد یہ تعمیر شروع ہو گئی۔ تقریباً 9 ہاتھ تھے اس وقت 9 ہاتھ تک تھی، ابھی تو زیادہ ہے، تقریباً 13 ہاتھ تک ہے، تو یہ اس وقت 9 فٹ تقریباً تھی اس وقت، یہ چھوٹا، اور اس وقت چھت وغیرہ بھی نہیں تھی، تو اس لیے پانی وغیرہ اس کے اندر آ گیا تھا، اور یہ چیز اتنا اہتمام نہیں تھا ان کے ہاں، یہ بعد میں چھت وغیرہ بعد میں رکھی گئی ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارا جو اگلا سلسلہ رہے گا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو 39 سال کی جب عمر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب نبوت کے سلسلے میں داخل ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ۔ یہ کیسے ہوئے داخل، اور اس کی کیا کیا نشانیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا محسوس کیا الگ سے، وہ انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔